السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر، جہاں اتنی گائیڈ لائنس ہمیں ملتی رہتی ہیں، میں تعلیم و تربیت کے حوالے سے بھی سر بتائیے، بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے خصوصی کہ ہمیں کس طرح تعلیم و تربیت ان کی کرنی چاہیے۔ آج کل آپ کو پتہ ہے ماحول کیسا چل رہا ہے، یہ جو جب سے موبائل اور یہ انٹرنیٹ وغیرہ آ گئے ہیں، یہ تو تباہ کن ہے ہم لوگوں کے لیے۔ اب ہمیں سر کچھ گائیڈ کریں نا اس حوالے سے بھی۔ دیکھیں جی، سب سے آپ نے بات کی تعلیم اور تربیت۔ تعلیم پہ تو ہم بعد میں بات کریں گے، پہلے ہم بات کرتے ہیں تربیت پر۔ ٹھیک ہے، تعلیم کے لیے انسٹیٹیوٹ ہم بتائیں گے، تعلیم حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے اس پہ بھی انشاءاللہ ہم بات کریں۔ ہم پہلے بات کریں تربیت پر۔ بچہ دیکھیں، ماں باپ کے معاملات کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ کا آپس میں رشتہ کیسا ہے، آپس میں وہ بولتے کیسے ہیں، ٹھیک ہے، کیسا ان کا ریلیشن شپ کیسا چل رہا ہے۔ بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے، بڑا ہوتا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک باپ گھر میں آیا، سارا دن کا تھکا ہارا، اور اس نے آتے ہی بیوی کو سخت جملے کہنا شروع کر دیے، یا اس کی بیوی نے اس کے آتے ہی رونا دھونا شروع کر دیا، تو بچہ تمام چیز اپنے یہاں بٹھا رہا ہوتا ہے۔ وہی والد صاحب موصوف رات کو جب سونے کے لیے آئے بستر پر، تو انہوں نے کیا کیا، موبائل نکال لیا۔ بچے نے کوئی بات کی تو نظریں موبائل پر ہیں، ٹھیک ہے، اور بیوی نے بات کی نظریں موبائل پر ہیں، اور جواب اسی کو دیکھ کے دیا جا رہا ہے، نظروں سے نظریں نہیں ملائی۔ بچہ اب اس چیز کو بھی دیکھ رہا ہے۔ موصوف تھکے ہوئے آئے، اور لیکن اس کے باوجود انہوں نے 2.5 سے 3 گھنٹے کی موبائل کی عبادت کرنا ضروری سمجھا، ٹھیک ہے، تب جب تک میں یہ عبادت نہ کر لوں تو رات کی نیند۔ تو ہم نے کیا کیا، جب اس کا بیجا استعمال خود کیا نا، ہم برس پڑے بچوں پہ۔ بچہ پڑھنے نہیں جاتے، سارا دن گیم میں لگے رہتے ہو۔ آپ حیران ہوں گے، ایسے ایسے 2.5 2.5 3 3 سال کے بچوں کو دیکھا کہ ماں یہ کہتی بس کچھ دینا دے، ہم ان کو موبائل دے دیتے، 4 4 گھنٹے بچے موبائل میں لگے ہوئے ہیں، ایسے ایسے کر کے نظریں ضائع ہو رہی ہیں۔ بچے اس موبائل گیمز کی وجہ سے ضدی ہوتے چلے گئے، یعنی انہیں اگر موبائل نہ دیا جائے تو اس وقت تک وہ رونا دھونا ختم نہیں کرتے، بدتمیزی ختم نہیں کرتے۔ آپ حیران ہوں گے، ایک بچہ ایسا کیس میرے پاس آیا، ہمارے قریبی ہیں، جاننے والے ہیں، تو 4 سال کا ان کا بیٹا ہے، اور مجھے آ کر کہا کہ شاہ صاحب ہمارے ہاں جس دن وائی فائی بند ہو جائے، ہمارے گھر میں یہ بچہ قیامت کھڑی کر دیتا ہے، یعنی یہ بچہ کب کپانا شروع کر دیتا ہے۔ آپ یہاں سے اندازہ کیجئے، اور سوشل میڈیا پر ایسے کیسز بھرے پڑے ہیں کہ بچوں کو جھٹکے لگ رہے ہیں، کئی اور ایسی گیمز بھی آئی جس سے بچوں نے خودکشیاں کر لی، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو سب سے پہلی چیز تربیت کی، جہاں آپ نے بات کی، تو ماں باپ کو سب سے پہلے خود اس چیز کو کم سے کم کرنا پڑے گا۔ دور ایسا چل پڑے، ہم اس کو اپنی ذات میں اتنا ہم نے بسا لیا ہے، ہم اس سے اب ہٹ بھی نہیں سکتے۔ ہر 10 منٹ کے بعد ہمیں موبائل ڈیٹا آن کر کے دیکھنا ہے کہ کہاں کوئی میسج تو نہیں آیا، اوہ دیکھ تو نہیں، فوراً اچھا جواب دینا بھی ہم نے واجب اور فرض سمجھ لیا، فوراً، ٹھیک ہے۔ جس کو ایمرجنسی وہ کال کرے گا، جس کو ایمرجنسی نہیں ہوگا میسج کرے گا، ٹھیک ہے۔ دور ایسا، چلو ہم اب خود کہتے ہیں اچھا کال نہیں کرنا، واٹس ایپ پہ کال کر لینا، اس کا مطلب آپ کو 24 گھنٹے ڈیٹا آن رکھنا پڑے گا۔ سوچنے کی بات ہے، یعنی ہم نے اس چیز کو اتنا اپنے ذہن پہ سوار کر لیا ہے کہ ہر 10 15 منٹ، صبح کا معاملہ آپ لے لیں، رات کو آپ سوئے، صبح اٹھتے ہی پھر ہم اس دنیا میں گم کہ کس دوست نے ہمیں میسج کیا ہے، کس نے ہمیں وش کیا، اگر برتھ ڈے ہے، اینیورسری، تو کس نے وش کیے، پھر اسٹیٹس لگانا، ان کے جمع کرنا، یہ تو ہم ٹاپک سے ہٹ جائیں گے۔ تو یہ بچہ تمام چیزیں نوٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا، ایک تو یہ سب سے بڑی چیز ہوئی۔ دوسری چیز، وہ میاں بیوی جب بیٹھ کر آپس میں خاندان کے خلاف باتیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ بچہ ذہن میں سوچ رہا ہوتا ہے، یہاں سے بچہ بدتمیز بن جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرا باپ اپنے بھائی سے نفرت کرتا ہے، تو وہ چچا کی کہاں عزت کرے گا۔ اس کو یہ تقویت مل جائے گی، اگر میں چچا کی کسی حوالے سے بے عزتی کر دوں گا، اور اگر وہ شکایت دے کر میرے پاپا کے پاس آ گیا، تو پاپا چونکہ ویسے پہلے ہی بھائی سے نفرت کرتے، تو وہ تو میرا ساتھ دیں گے۔ یعنی بچے کو جذباتی کرنا اور لڑائی پر ابھارنے کے لیے اس میں یہ باپ کا کردار آ رہا ہے۔ یہی ماں جب اپنی بہن کے خلاف کسی سے بات کرتے سنتا ہے، خالہ اچھا، باپ اپنی بہن کے خلاف، اچھا پھپھو ہماری ایسی ہیں، تو کیا ہوتا ہے، یہ جو مضبوط خونی رشتے ہیں دراڑ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بچہ بچپن سے اس بات پہ آ جاتا ہے، میں کہیں بھی غلطی کروں گا، چاہے وہ خاندان کے ساتھ کرتا ہوں، باہر کرتا ہوں، میرے ماں باپ چونکہ خود ان سے متنفر ہیں، تو الحمدللہ مجھے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا، اب میں جائے جس کی بے عزتی کر دوں۔
اچھا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے بچہ کہیں سے لڑ کر آ گیا تو ماں باپ کیا کرتے ہیں اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور باپ بڑے فخر سے اپنے بھائی سے کہہ رہا ہوتا ہے مجھے اب ٹینشن نہیں ہے، اب میرا بچہ آپ کو جواب دینے کے لیے بڑا ہو رہا ہے۔ تو سوچیں ہم کیسی تربیت کر رہے ہیں۔ یہ وہ باتیں جو الحمدللہ میرے سامنے کیسز آئے ہیں، تو اس کیسز کو دیکھ کر اس کی روشنی میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں جب تربیت نہیں ہوتی، اب تربیت کیا ہونی چاہیے؟ بچہ اسکول سے پڑھ کر آیا، اس کو پتا اسے اپنا بیگ کہاں رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ کبھی کبھی لاڈ پیار ہوتا ہے، بچہ تھکا ہے یا طبیعت خراب ہے تو ماں نے بھی اگر رکھ دیا، باپ نے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اتنی بھی بچے کو سختی میں نہ لے کر آئیں کہ بچہ گھر سے ہی بیزار ہونے لگ جائے۔ بچے کو ماحول اچھا دیں، فری ماحول دیں، ٹھیک ہے، یہ دیں، لیکن اس کو یہ ڈر بھی ہو کہ اگر میری شرارت یا میری بات حد سے زیادہ بڑی تو پنشمنٹ بھی ہو سکتی ہے اس پر، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو بچہ اسکول سے، اس کو پتا اب میرے سونے کا ٹائم ہے، آرام کروائیں اس کو، سونے کے بعد جو ہے اس کو کھانا دیا جائے، سونے سے پہلے جو ان کے گھر کا ماحول ہوگا عزت سے احترام سے کھانا دیں، جو ٹیوشن کا کام ہوم ورک اس کا چیک کریں، پھر اس کو کھیلنے کا جو وقت ہے، تو آج کے دن باہر تو ہم بھیج نہیں سکتے، ہماری سوسائٹی کا جو حال ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو چند اگر بچے آپ کو پتہ ہے اور آپ کو ان کے گھرانے پہ اعتماد ہے کہ بچوں کو خراب نہیں کریں گے، ان کے ساتھ گھر کے لان میں یا گھر کے باہر کسی ایسے پارک میں یا گھر میں بھی آپ ماں باپ بھی بچوں کو وقت دیں گے نا، ماں باپ بچوں کے اچھے دوست بھی بن سکتے ہیں۔ ایک چیز میں ضرور کہوں گا میاں بیوی سے جن کے اولادیں ہیں جو پڑھا رہے ہیں، آپ کے آپس میں جتنی رنجشیں ہو جائیں، خاندان کی طرف سے جتنی تکلیف ہو جائے، بچوں کے سامنے کبھی عیاں نہ کیجیے گا، اس لیے کہ بچہ جب خاندان والوں سے یا باہر والوں سے بدتمیزی کرے گا، نام آپ کا خراب ہوگا۔ تو یہ تربیت کا ماحول اپنائیں، بہترین تربیت کریں، اچھے سے اچھی تعلیم دلوائیں۔ پھر وہی کہتا ہوں، لوگ میں نے ایسے ایسے بچوں کو دیکھا جو ہائی فائی اسکولنگ کر رہے ہیں لیکن تربیت نہیں ہے، نہ ماں کی سن۔ اچھا لاڈ پیار، بیجا لاڈ پیار بھی ہوتا ہی ہے کہ ماں نے کہا بیٹا یہ کام کر دو، اب چونکہ لاڈ اتنا آ چکا ہے، میں نہیں نکلنا امی فلاں جگہ میں نے جانا ہے، کسی کو دوسرے کو بول دو، بہن کو بول دو، بھائی کو بول دو۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ بچہ آگے چل کر بھی کسی اور کی نہیں سنتا۔ ہوتا ہی ہے ہمارے جو معاشرے میں ایک جملہ میں نے کئی دفعہ بچوں سے سنا، اور جا میں نے تو آج تک اپنے باپ کی نہیں سنی، آپ نے بھی یقیناً سنا ہوگا، تیری کیسے میں سن سکتا ہوں۔ تو یہ وجہ ہے کہ گھر کا ماحول سب سے پہلے میاں بیوی نے درست کرنا ہے، یہ درست ہو گیا، بچہ آپ کے معاشرے کا بہترین انسان بن کر نکلے گا انشاءاللہ۔